نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین کرام، آج کا یہ لیکچر میرے ایک بہت ہی پیارے اور محبوب شخصیت، بڑی ہی نفیس طبیعت کی مالک و شخصیت جناب محترم مقام جناب شاہد لطیف صاحب، بڑے میرے قریبی اور درینہ دوستوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے حکم پر اس لیکچر کو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ بعض نوجوان ایسے مسائل جن کو پوچھتے ہوئے گھبراتے اور شرماتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں، تو ایسے مسائل کے متعلق کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں۔ تو میں ان کے اس حکم پر سر تسلیم ہم کرتے ہوئے، ان کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس لیکچر کو ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ وہ مسائل جن کو نوجوان پوچھتے ہوئے گھبراتے ہیں، ان مسائل کا ذکر آج کے اس لیکچر میں کیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ جو اکثر نوجوان پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے ملاعبت کر رہا تھا، کھیل رہا تھا کہ اس کھیلنے کے دوران ایک رقیق سا مادہ نکلا، محسوس ہوا، کیا مجھ پر غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا اس پانی کے نکلنے سے، اس رقیق مادہ کے نکلنے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مادہ کو مادہ منویہ نہیں کہتے بلکہ مزی کہتے ہیں۔ منی کے نکلنے سے پہلے جو رقیق مادہ ہوتا ہے اس کو مزی بولتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ جہاں کپڑے پر یہ لگے گی وہ کپڑا ناپاک شمار ہوگا۔ اگر وہ 1 درہم سے زائد کی ہے تو وہ کپڑا ناپاک شمار ہوگا اور غسل فرض نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے اور اکثر اس میں غفلت دیکھی گئی ہے اور بندہ پوچھتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، وہ یہ ہے کہ ملاعبت کرتے ہوتے بندہ اپنے اگر عضو خاص کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے، انزال نہیں ہوتا، داخل کرتا ہے، انزال کے بغیر ہی وہ اس کو باہر نکال لیتا ہے، تو کیا اس پہ غسل فرض ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت کی شرمگاہ میں بندے کا خشفہ غائب ہو جائے، چھپ جائے، تو دونوں پر، فاعل پر بھی اور مفعول یعنی عورت اور مرد دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے جب عورت کی شرمگاہ میں خشفہ داخل ہو جائے اور انزال کے بغیر اس کو نکال لیا جائے یا جمع کیا جائے اور اس کے بعد عزل کر لیا جائے، تو اس صورت میں بھی دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عزل یہ ہوتا ہے کہ جمع کیا جائے لیکن انتشار جو ہوتا ہے اس کا نکلنا، مادہ منویہ کا نکلنا، وہ بندہ اس کو باہر گراتا ہے، شرمگاہ میں نہیں گراتا، باہر گراتا ہے، تو پھر بھی دونوں پر ہی ہوگا۔ اس کے بعد مرد اور عورت جن پر غسل فرض ہوتا ہے ان کو جنب کہتے ہیں، جنب، اور اس ناپاکی کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب بندہ پر غسل فرض ہو جائے تو ایسی صورت میں نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ اسپیسیفکیشن اور آپ کی یہ خوبی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان اہل بیت اطہار کی یہ خوبی اللہ رب العزت نے کہ خاص کرم و فضل سے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر حال میں مسجد آنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم یہ ہے کہ ہم اس حالت میں، حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ ہی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں،
نہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، نہ زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ کسی آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو چھو سکتے ہیں، اسی طرح نہ ہی کعبۃ اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی اس خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس حالت میں اگر کھا پی لیا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل جنابت کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں ایسی حالت میں بیدار ہوا رمضان کے مہینہ میں، ایسے حالت میں بیدار ہوا کہ اگر میں سحری کرنے کے در پہ ہوتا، سحری کرنے لگتا تو جنبی میں حالت میں بیدار ہوا تھا، اور اگر میں غسل کرتا تو میری سحری گزر جاتی۔ اتنا کلوز وقت تھا کہ اگر میں پہلے غسل کرتا اور پھر سحری کرتا تو میری سحری گزر جاتی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو ایسی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اپنے بارے میں سوال کیا، میں نے اپنے بارے میں سوال کیا۔ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ حکم یہی ہے کہ تم پہلے سحری کر لو اور پھر، ہاں اگر وقت موجود ہے تو غفلت نہیں کرنی، کوشش کیا کریں کہ فوراً جب فاعل اور مفعول یعنی مرد اور عورت کے وجود ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہاں کوشش کیا کریں، اتنی رخصت ہے کہ اجسام ٹھنڈے ہو جائیں، اس کے بعد فوراً غسل کر لیا کریں۔ اجسام ٹھنڈے ہونے کی جو تاخیر ہے وہ اس وجہ سے کہ اس وقت اگر اجسام گرم ہوں اور بندہ غسل کے لیے چلا جائے تو کسی بیماری کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ اجسام ٹھنڈے ہو جائیں دونوں کے، فاعل اور مفعول کے، اس کے بعد غسل میں جلدی کیا کریں۔ اکثر یہ بھی غفلت دیکھی گئی ہے نوجوانوں میں اور عورتوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ شام کو وہ ہم بستری کرتے ہیں اور صبح تک کسی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر ہو، کتا ہو یا جنبی موجود ہو۔ جی، اس لیے فوراً جب بھی اجسام ٹھنڈے ہوتے ہیں پہلے غسل کر لیں، اس کے بعد آرام کیا کریں۔ ایسا نہ کیا کریں کہ سو جائیں اور جنابت کی حالت میں سو جائیں، ہم بستری کے بعد سو جائیں اور صبح تک آپ اسی حالت میں رہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے 3 شخصوں کے قریب نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے 3 شخصوں کے قریب نہیں ہوتے، ایک کافر مردہ کے قریب، دوسرا خلوق یعنی وہ عورتیں جو خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں زیب و زینت دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ہاں اگر مرد کے لیے وہ زیب و زینت کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ عورتیں نکلتی ہیں باہر اور باہر جاتے ہوئے وہ خوشبوئیں لگاتی ہیں، تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور تیسرا شخص جنبی، ہاں اگر وہ وضو کر لے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ابھی غسل جنابت اس نے کرنے میں تاخیر ہے، پہلے اس نے وضو کر لیا تو پھر فرشتے قریب آ جائیں گے، اور اگر وہ جنبی حالت میں ہے تو فرشتے قریب نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ حیض اور نفاس والی عورت ہو یا ایسے مرد و عورت ہوں جن پر غسل فرض ہے، اگر وہ لوگ قرآن کی تعلیم دیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایک ایک لفظ پر سانس توڑیں۔ ہاں کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ ہر ایک لفظ پر سانس توڑیں۔ مثال الحمدللہ رب العالمین، ان کو الحمد پہ سانس توڑنا ہے، للہ اس پہ پھر سانس توڑنا ہے، رب کے لفظ پہ پھر سانس توڑنا ہے، عالمین، یعنی کہ اس طرح پڑھیں۔ اور ہجے اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے کہ ہجے کروا کے اگر بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ حرج نہیں ہے کہ ہجے کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ یہ اس سے بھی کم صورت بنتی ہے ہجے کرنا۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ
اس حالت میں درود پاک یا کلمہ کلام کوئی اور پڑھ سکتے ہیں جنبی حالت میں، تو ان کے لیے عرض یہ کہ ہاں جنبی حالت میں درود پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں آیات قرآنیہ کو وظیفہ نہیں بنانا، آیات قرآنیہ یہ نہیں جنبی حالت میں اس کو تلاوت کیا جائے گا۔ اس کے بعد اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی وہ شخص جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، پیشاب کے قطرے آتے ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ ایک نماز کے وقت میں بھی اس کی یہ بیماری اس سے زائل نہیں ہوتی، اس کا تسلسل رہتا ہے، بیماری کا تسلسل رہتا ہے، قطرے آتے رہتے ہیں، ایک نماز کا وقت بھی اس سے خالی نہیں ہوتا، تو شریعت میں معذور سمجھا جاتا ہے، شریعت میں اس کو معذور کہتے ہیں، جس کا ایک وقت نماز کا ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کو قطرے آتے ہیں یا کوئی اور ایسا عذر ہے، یعنی استحاضہ عورت ہے مثال کے طور پر، اس کا خون جو ہے وہ لگاتار چلتا رہتا ہے، کیونکہ حیض کا خون 10 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے آگے چلتا جائے 10 دن کے بعد چلتا جائے تو وہ خون حیض کا نہیں ہوتا، وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ تو ایسی عورت معذور سمجھی جائے گی جس کا خون تسلسل سے آ رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں، یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، استحاضہ کا خون کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ بھی عورت بھی معذور سمجھی جائے گی کہ ایک نماز کا وقت بھی اس کو نہیں اتنا وقت مل رہا کہ اس میں اس کا خون رک رہا ہو اور وہ نماز پڑھ سکے، تو عند اللہ معذور سمجھی جائے گی۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب نماز کا وقت آئے تو وضو کر لے، اور جتنی دیر تک وہ نماز کا وقت رہے گا وہ اس میں اگرچہ وہ اس کا عذر اس کو جاری ہے، مثال اگر وہ قطرے آ رہے ہیں تو کوئی ان کو ناپاکی نہیں شمار کی جائے گی، وہ وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لے اگرچہ وہ قطرے اس کے جاری ہیں، اور جب تک یہ نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کا وضو ہی شمار ہوگا، جب تک نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا اس کا وضو ہی شمار ہوگا، نماز کا جو ہی وقت ختم ہو جائے گا اس کا وضو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، اور نئی نماز کے لیے اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ ایک اور بات یہاں اہم بات کہ معذور کا وضو جس عذر کی بنا پر اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ مثال کے طور پر اگر اس کو تسلسل بول کی شکایت ہے، پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر وہ معذور ہے تو ان کے آنے سے تو وضو اس کا نہیں جائے گا، کوئی اور اس کو نواقض وضو میں سے کوئی چیز لاحق ہوتی ہے، ہوا مثال کے طور پر اس کی ہوا نکل جاتی ہے تو وہ اس کا وضو اس ہوا کے نکلنے سے چلا جائے گا، اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اگر تو وہ اسی عذر سے اس کا آ رہا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں جائے گا، اگر پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو وضو نہیں جائے گا، ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ چند مسائل تھے جو میرے ناقص عقل اور ناقص فہم کے مطابق میں نے جو سمجھا، موضوع سمجھا، میں نے ذکر کر دیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ایسا ہو تو شریعت میں شرع میں شرم نہیں کہتے ہیں، شرع میں شرم نہیں کرنی چاہیے، پوچھ لیں آپ مجھ سے، واٹس ایپ میں پوچھ لیں، اور واٹس ایپ میں تو میں اور آپ ہی ہوں گے، کمنٹس میں آپ کوئی اور بھی آپ کی کمنٹس پڑھ لے گا، کمنٹس میں نہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر میرا 0331 76 46 517، واٹس ایپ نمبر پہ میسج کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے پوچھ لیں یا کال کے ذریعے پوچھ لیں، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ ایسے مسائل، اور لازم نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک مسئلے کا پتہ ہو، علم ہو، نہیں پتہ بھی ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو کنفیوژن ہو، جب بھی آپ کو کسی مسئلہ کے اندر ڈاؤٹ پڑ جائے کہ اس میں کیا شریعت اسلامیہ کو حکم ہے، تو شرم نہیں کرنی چاہیے، کسی نہ کسی عالم دین سے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ تلاش کیا جائے، علماء موجود ہے، ان سے آپ رابطہ کر لیں، نمبر ان کا لے لیں، واٹس ایپ پہ ان سے پوچھ لیں۔ اگر شرماتے ہیں تو کوئی بھی اگر مسئلہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسئلہ دقیق مسئلہ جو کسی میرے چاہنے والے کے ذہن میں موجود ہو، تو بغیر کسی جھجک کے وہ مجھے فون کر کے پوچھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔